نبی میں مست ہیں، ارض و فلک الگ الگ پائی ہے در سے آپ کے، سب نے چمک الگ الگ۔ بچہ پیدا ہوا تو اس کا یہ اختیار نہیں ہے کہ اس حیت پر پیدا ہو، اور یہ بھی اختیار نہیں کہ فلانے کے گھر میں پیدا ہو۔ ہے کسی کو اختیار؟ نہیں ہے نا۔ یہ وہ والی تقدیر ہے بڑے والے دائرے کی جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، سمجھ رہے بات؟ تو ریالٹی یہ ہے کہ انسان کو پیدائش پر اپنی اختیار نہیں ہے کہ کس حیت پر پیدا ہوگا، یہ اختیار نہیں ہے انسان کو۔ دوسری بات آ گئی، ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ جہاں تک اس کا اختیار ہے وہاں تک اس سے پوچھا جائے گا، جہاں اختیار نہیں ہے وہاں اس سے سوال۔ تو جہاں پہ بندوں کا عمل دخل نہیں ہے، صرف رب کا معاملہ ہے، وہ پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ پھر جب انسان مرتا ہے طبعی موت، تو اس میں بھی اس کا عمل دخل نہیں ہے، کوئی بڑی سے بڑی طاقت روک نہیں سکتی، اور اپنی مرضی سے مر بھی نہیں سکتا وہ۔ ایسا ہی ہے نا، کوئی شخص یہ دعویٰ کرے، وہ مائیکل جیکسن تھا نا، 150 سال جینا چاہتا تھا، کتنے لوگوں کو ساتھ رکھا ہوا تھا، کوئی گردہ ڈونیٹ کرنے والا تھا، کوئی اعضا ڈونیٹ کرنے والا، ڈاکٹروں کی ٹیم اس کے ساتھ چلتی تھی۔ کیا ہوا کہ ڈونیشن پیسے سب کو دیتا تھا، پیسہ بہت تھا اس کے پاس، کہ اگر گردہ فیل ہو جائے تو یہ گردہ لگا دے گا، دل کا مسئلہ ہو تو دل دوسرے کا فٹ کر دیا جائے گا نکال کے، لیکن مر گیا کیونکہ اس کا اختیار نہیں تھا، اس نے زبردستی وہ اختیار لینا چاہا، لیکن وہ اس کے اختیار میں نہیں تھا، اچانک سے مر گیا۔ جیسے بھی سوسائڈ کیا، جو بھی ہوا، مر گیا وہی۔ تو یہی بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ موت پر بھی اختیار نہیں ہے، پیدائش پر بھی اختیار نہیں ہے، تو زندگی پر کیا کس بات کا اختیار ہے آپ کو، ہمیں اور آپ کو؟ یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں 60 سے 70 80 سال 100 سال کی جو بھی ہے، جب موت اور حیات پر اختیار نہیں ہے ہمیں، تو زندگی میں زندگی گزارنے کا اختیار بھی اللہ کی مرضی سے ہونا چاہیے، اور اللہ کی مرضی سے ہوگا تو سارے معاملات درست ہو جائیں گے، اور اللہ کی مرضی کے خلاف ہوگا تو پھر برا ہی ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو پیرے قرآن کی تقدیر کبھی بری نہیں ہوتی۔ اب ہم نے جو فضائل بیان کیے ابھی تک، اس کا حاصل حصول کیا ہے؟ کیا حاصل ہوتا ہے؟ یہ کہ انسان چھوٹے دائرے میں، جو پہلا دائرہ بنایا تھا، چھوٹے سرکل میں مختار، اپنی تقدیر کا معمار، اور اپنے اعمال کا جواب دے۔ سورہ نجم آیت نمبر 39 اللہ فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کوشش ہی کا پل پاتا ہے، جو کوشش کرتا ہے اس کا پل پاتا ہے۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 7 ان احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلاح، اگر تم نیکی کرو گے تو اپنے لیے، اور برائی کرو گے تو اپنے لیے۔ ایسا ہی ہے نا بھائی؟ یہ آیت چھوٹے دائرے سے متعلق ہے، اس سے آگے جو ہے وہ خالص مشیت الہی کی حکومت آتی ہے، جہاں انسان مجبور اور بے بس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے الایمان بین الجبر والقدر، کہ ایمان جبر و اختیار میں محصور ہے، یا جبر و اختیار کے درمیان میں ہے۔ ایسا ہی ہے نا ایمان؟ تو یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے
ہم جو جان چھڑا لیتے ہیں نا چھوٹی سی بات کہہ کے، وہ صحیح نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو جائے گا۔ سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ کہیں تو قرآن میں مذکور ہے کہ ہم نے انسان کو سیدھی راہ دکھائی، اب اس پر چلنا اور نہ چلنا اس کا اپنا کام ہے۔ سورہ دہر میں اللہ فرما رہا ہے نا کہ ہم نے تو سیدھی راہ دکھا دی، اب اس پر چلے نہ چلے، عمل کرے نہ کرے، اس کا کام ہے۔ اور کہیں درج ہے فَيُذِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 4۔ اللہ جسے چاہے راہ ہدایت سے ہٹا دے اور جسے چاہے ہدایت یافتہ بنا دے۔ مالک کل مانا نا اللہ کو۔ یہ آیت یوں سمجھانے کے لیے پیش کی کہ لوگ پیش کر کے نہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی شوق، بھائی ہمارا کیا قصور ہے، اللہ نے ہمیں گمراہ کیا، جیسے شیطان کہتا ہے، جیسے ابلیس کہتا ہے کہ مجھے تو نے گمراہ کیا، ایسے ہی ہے نا۔ تو اب اس تضاد کو کیسے رفع کیا جائے؟ بظاہر تضاد نظر آ رہا ہے لیکن اللہ کے فیصلوں میں تضاد نہیں ہوتا، اس کو کیسے رفع کیا جائے؟ تو اس کا جواب دیتا ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہدایت ایک انعام ہے جو صرف صالحین کو ملتا ہے۔ ہدایت ایک انعام ہے جو صرف صالحین کو ملتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، رعد آیت نمبر 27۔ اللہ ہدایت کا انعام اسی کو دیتا ہے جو اس کی طرف لوٹ آئے، یعنی اللہ کی طرف اس راہ پر لوٹ آئے، اگر ادھر ادھر نکل بھی گیا ہے تو اپنے آ جائے۔ اور ضلالت ایک سزا ہے، یعنی ذلت ایک سزا ہے جو بدکاروں کو ملتی ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، سورہ بقرہ آیت نمبر 26۔ اللہ صرف فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے۔ سورہ یاسین میں بھی ہے نا کہ جسے لمبی عمر دیتا ہے اسے اوندھا کر دیتا ہے۔ تو اگر آیت بالا کی روشنی میں ہم دیکھیں تو یہ تضاد کا مسئلہ رفع ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا، سمجھ میں آ جائے گی بات کہ ہم جیسا کر رہے ہیں ویسا نتیجہ پائیں گے۔ وضاحت ہو گئی نا اس کی کہ دو طبقے ہو گئے، دو گروہ ہو گئے، ایک ہدایت والے لوگ ہوں گے جو ہدایت کی راہ پر چل رہے ہیں، اور ایک ان لوگوں کے جو ہدایت کے برخلاف چل رہے ہیں۔ تو دونوں کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص اللہ کی طرف جائے اور وہ گمراہ ہو جائے حقیقی معنی میں، یا ایک فاسق اور فاجر کو جب تک وہ ہدایت کا طالب نہ ہو تو ہدایت مل جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ سمجھ رہے میری بات؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یعنی کہ اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں میں۔ تو آیت بالا میں اگر ہم غور کریں کہ وہاں دلالہ اور ہدایت دونوں کو فرض کر لیں اگر، تو تضاد رفع ہو جائے گا۔ فردی شکل بنا لیں، ایک ہدایت کی لکیر کھینچ دیں اور ایک گمراہی کی کھینچ دیں، تو یہاں فیصلہ جو ہدایت اس راہ پہ چل رہا ہے تو بولے یار یہ تو اسی راستے پہ جا رہا ہے جو پتہ ہے، جو ایڈریس ہے، اور جو دوسرا جا رہا ہے سائیڈ میں، یہاں سے پتہ چل جائے گا یار اس نے تو راہ ہی چھوڑ دی، وہ تو کیسے پائے گا؟ اس کی تفسیر یہدی من یشاء الہدایت ویضل من یشاء الضلال، جو شخص ہدایت چاہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، اور جو گمراہی مانگے اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ گمراہی مانگنا یہ ہے، جو شراب کا عادی ہوگا تو شراب لینے جائے گا تو لینے تو جا رہا ہے نا، وہ اس طرف تو جا رہا ہے، اور جو توبہ کا عادی ہوگا وہ رب کی بارگاہ میں توبہ کی طرف جائے گا، تو جو توبہ مانگے گا اسے توبہ ملے گی، جو برائی کے راستے پہ جائے گا یقیناً وہ برا ہو جائے گا۔ اب مطلب یہ کہ اگر ہم من کو یشاء کا فاعل قرار دیں اور اس میں نحو کے لحاظ سے قطعاً کوئی رکاوٹ نہیں، تو تضاد رفع ہو گیا خود بخود۔ میں نے مثال دے کے سمجھا دیا، تضاد ختم ہو گیا خود بخود۔
اب بات ہے اللہ کی چاہت اور بندے کی چاہت. یاد رکھیے کہ انسان کی خواہش اور اللہ کی چاہت میں بڑا فرق ہے. انسان کی خواہش اور اللہ کی چاہت میں بڑا فرق ہے. انسان کی بے شمار خواہشات پوری نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی چاہت قضا کی طرح اٹل ہوتی ہے. اللہ کی چاہت قضا کی طرح اٹل ہوتی ہے. اگر آج اللہ یہ چاہت کرے کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے تو طرفت العین یہ چاہت پوری ہو کر رہے گی، چونکہ اللہ نے کفر اور اسلام کا معاملہ انسانی مرضی پر چھوڑ دیا، ہماری مرضی پر چھوڑ دیا انسانی. اس لیے وہ اس قسم کی چاہت نہیں کرتا، کیونکہ میں حساب لوں گا ان کا، تو وہ چاہت نہیں کرتا. کہ یہ مترادف ہے، جبر ہے. یہ جبر ہے نا، پھر انصاف کا تقاضا تو پورا نہیں ہوگا نا. آیت میں جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کریں، تو وہ کبھی شرک نہ کرتے. سورہ انعام آیت نمبر 127. لیکن اس کے اندر وہی حقیقت پہ نہ ہے. کون سی والی جو بھی بیان کی، اوپر جو بیان کر کے آ رہا ہوں، کہ انہوں نے تو وہ راہ چھوڑنی نہیں چاہیے، ہدایت تلاش کرنا ہی نہیں چاہیے. تو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے تمہاری مرضی، جاؤ. کیوں؟ اب اگر وہ اعتراض کرے تو وہ منہ سے ہی کھانا کھاتا ہے، ناک سے کیوں نہیں کھاتا؟ آنکھ سے ہی دیکھتا ہے، کانوں سے کیوں نہیں دیکھتا؟ عقل استعمال کرتا ہے نا، جبھی تو یہ کام ہوتے ہیں نا. تو یہاں کیوں نہیں عقل استعمال کرتا؟ تو اسے بات سمجھ میں آ جائے کہ جس کو ہم اپنے ہاتھ سے بدھ بناتے ہیں تو وہ کیسے ہمارا خدا ہو سکتا ہے. چیزوں کو سمجھنا چاہیے. اللہ اکبر. پھر سورہ انعام 111 وَلَوْ أَنزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اگر ہم ان پر فرشتے بھی نازل کرتے اور مردے بولنے لگتے تب بھی وہ ایمان نہ لاتے، کیونکہ انہوں نے اپنے معاملات ہی ایسے کر لیے. ہاں پھر بھی اگر اللہ چاہے تو ان کو ہدایت کی راہ پر پھیر سکتا ہے، یا اس کی اور بات ہے. پھر سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی، آنی چاہیے. وہ کائنات میں کہیں کوئی فطور اور تضاد نہیں ہے. ہر چیز اپنی جگہ سیٹ ہے، بالکل سیٹ ہے اپنی جگہ، اور تصادم بھی نہیں ہے کسی قسم کا، کوئی تصادم نہیں ہے. لیکن اگر ظاہر بھی نہیں کی جائے، آنکھ کو بڑا تضاد نظر آتا ہے، ہماری آنکھ کو بڑا تضاد نظر آتا ہے. کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ کیا سبب ہے اس تضاد کے نظر آنے کا؟ کیوں؟ کہ ہم وہ بنیاد جانتے ہی نہیں جس بنیاد پر ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے. تو ہمیں ہر چیز تضاد لگے گی، کیونکہ ہم مادی دنیا کے ساتھ مادی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، حقیقی طریقے سے نہیں گزار رہے. مادیت کا تعلق روح سے نہیں ہے، مادیت کا تعلق جسم سے ہے. تو ہم اپنے جسم کے لحاظ سے زندگی گزار رہے ہیں. جو بھی زندگی ہماری گزر رہی ہے، سونا جسم کی ضرورت ہے تو سو جاتے ہیں، رات کے بجائے دن میں سو جاتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں. ہے نا ایسا؟ فنکشن دیکھیں رات بھر، جو بھی کریں XYZ. کھانا ہمارے جسم کی ضرورت ہے، ہم ضرور کھاتے ہیں، چاہے 2 وقت کھائیں، چاہے 3 وقت کھائیں، چاہے 4-6 وقت کھا لیں. جب سردی آتی ہے
تو ہم گرم کپڑے یا سویٹر یا ضرور پہنتے ہیں یا رضائی ضرور اوڑھتے ہیں، ہمارے جسم کی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ کان بھی ڈھانپ لیتے ہیں ہمارے. نہانے کے لیے اکثر گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں، ہمارے جسم کی ضرورت ہے. وہ کہ ٹھنڈے پانی سے بھی نہایا جا سکتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں کون بتا رہا ہے؟ کون بتا رہا ہے یہ ساری چیزیں؟ عقل بتا رہی ہے، ہماری سینسز بتا رہے ہیں ہمارے، ہے نا؟ تو اس حقیقت کی طرف ہمارا سینس کیوں نہیں جاتا جس سے روح کی تعمیر ہوتی ہے، جس سے روح کا معاملہ ہوتا ہے؟ اس طرف کیوں نہیں جا رہا؟ تو اس میں قصور تو ہمارا ہے نا. ہم ساری وہ چیزیں سمجھ رہے ہیں جو اس باڈی سے متعلق ہے، وہ ایک چیز بھی نہیں سمجھ رہے جس کا روح سے تعلق ہے. اور جب روح کے تعلق کی چیز ہو، کیونکہ انسانی جسم دو چیزوں کا مرکب ہے. اس باڈی میں جو کچھ ہے وہ تو ہے، وہ ساری مرئی چیزیں. ٹیسٹ کر کے نکال لو، خون کا پتہ چل جائے گا کتنے % ہیموگلوبین ہے، ایچ پی کی کیا مقدار ہے، وائٹ سیل کی کیا مقدار ہے، یا کریٹن کتنا آ رہا ہے، ایکس وائی زیڈ دیگر چیزیں، کیا خون پتلا ہے گاڑھا ہے. تو یہ ساری مرئی چیزیں. روح غیر مرئی ہے. تو اس روح کی ہم نہ اصلاح کرتے ہیں نہ غذا دیتے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں اس باڈی کے لیے، اب جھوٹ نہ بولیں تو روح تگڑی ہوگی، روح طاقتور ہوگی. فراڈ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اس جسم کے لیے. ایسے ہی ہے نا، اس جسم کے لیے. اگر جسم کی ضرورت نہ ہو تو فراڈ کیوں کریں؟ تو جب فراڈ نہیں کریں گے تو روح کی تعمیر ہوگی. ملاوٹ کرتے ہیں اس جسم کے لیے جس نے اسی زمین میں دوبارہ دب جانا ہے. ایسے ہی ہے نا. دھوکہ دہی کرتے ہیں اسی جسم کے لیے، لوگوں سے لڑتے ہیں اسی جسم کے لیے. جنگ والے شہیدوں کی بات نہیں کر رہا، عام انسان لوگوں کو حقارت سے دیکھتے ہیں اپنے جسم کی بلندی کے لیے. جس کی روح کی بلندی ہوتی ہے تو کبھی بھی کسی کو حقارت سے نہیں دیکھتا. لوگوں کے معاملات الجھانے کی کوشش کرتے ہیں اسی جسم کے لیے. تو ایک چیز پر تو ہم محنت کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں جس سے اپنی آخرت ان طریقوں پر برباد کر رہے ہیں. حالانکہ اگر یہی کام ہم تعمیری طریقے سے کریں تو ہمیں فائدہ ہر صورت فائدہ پہنچے گا. پھر ہم کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں گے کیونکہ ہماری روح تگڑی ہو جائے گی. اور جب روح تگڑی ہو جائے گی تو اسی کا نام تو روحانیت ہے. اور کیا ٹپک رہی ہوگی روحانیت؟ لوگ کہتے بڑی روحانیت تھی یار، بڑی روحانیت تھی. تو کون سی قسم ہے روحانیت کی بھائی؟ روحانیت کیا ہے؟ آپ کی روح طاقتور ہو جائے، اور جب روح طاقتور ہو جائے تو ہر برے کام سے رک جائیں گے، کیونکہ جسم پر روح کا غلبہ ہو جائے گا. جسم پر روح کا غلبہ ہو جائے گا اور روح ایمان سے مزین ہوگی تو دونوں جہان کے معاملات بن جائیں گے. ان لوگوں کی بھی روح تگڑی ہوتی ہے لیکن ایمان نہیں ہوتا، جو سارے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے عدل کے ساتھ اسی دنیا میں ان کو اس کا صلہ دے دیتا ہے. اور اپنے آپ کا کرائٹیریا اس نے ایمان رکھا ہے. تو ایمان جو ہے ابھی جیسے میں نے پڑھا کہ کس چیز کے درمیان ہے؟ جبر اور آواز نہیں آ رہی. کس چیز کے درمیان ہے؟ اختیار. جبر اور قدر کے درمیان ہے، اختیار کے درمیان ہے. تو اپنے اختیار سے جب غلط کاموں پر جبر کرو گے تو آٹومیٹکلی روحانیت آ جائے گی. اور روحانیت اسی چیز کا نام ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے. اور اس زیادتی نہ کرنے کا کرائٹیریا جو ہے وہ ٹوٹل اسلام کے اندر پایا جاتا ہے. مثال دے کر سمجھا دیتا ہوں. اسلام کسی انسان پر کسی انسان کو ظلم کرنے کا حکم نہیں دیتا. وہ تو یہ ہے کہ مومن وہ ہے جس کی زبان سے، ہاتھ سے، اور ایک اور بھی تو ہے نا، دوسرا مسلمان محفوظ رہے، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا.
میں وہی ایمان والا ہے, وہی مومن ہے. تو اب اگر ہم یہ معاملہ اس طرح سے اس کو سالو کریں گے تو تقدیر خود بخود سمجھ میں آ جائے گی کہ تقدیر عمومی کیا ہے, جو میں حقیقت میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے. اب دیکھیں, یہ پہاڑوں کی بلند اور پس چوٹیاں, گرم اور سرد خطے, نور اور ظلمت کا نظام, خوشی اور غم یا موت اور حیات, عسر اور یسر, رزم اور حزم, جلوت و خلوت, سب تضاد کا مظاہرہ کر رہا ہے نا. سب تضاد کا مظاہرہ, دن رات کا تضاد ہے, صبح شام کا ہے, جلوت خلوت کا ہے, رزم حزم کا ہے. دونوں کے اپوزٹ ہے نا, دونوں کے مخالف ہے نا یہ. تو کوئی توحید کا قائل ہے, کوئی ہمہ وقت اور کوئی اوسط, یعنی درمیانے حساب سے, کوئی ہر وقت, کوئی کہیں کہیں ڈنڈیاں مارنے لگتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا لوگ, ارے یار سبھی کر رہے ہیں, ہم کر لیں گے تو کیا فرق پڑتا. یہ ہے انسان کا ایک وہ بن گیا ہے. تو اس کو سمجھنا چاہیے. کوئی دوام حیات کا قائل ہے. جو دوام حیات کا قائل ہے نا, تو وہ خلوت ہو یا جلوت ہو, وہ توحید کا ہی قائل رہے گا. جو دوام حیات کا قائل نہیں ہے, وہ اختتام حیات کا جو قائل ہے, اس کے بہکنے کے چاہے تھے کہ مر کے ختم ہو جانا ہے, جو کرنا ہے اس دنیا میں کر لو. یہ بھی نظریہ ہے نا, ایک نظریے کے لوگ یہ بھی ہیں. تو بس یہاں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے, یہاں سے معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں. لیکن جو اس چیز کا قائل ہے کہ یہ تو امتحان گاہ ہے, اس کے بعد جزا اور سزا کا معاملہ آئے گا, تو وہ پھر اپنا کل سیدھا کر لیتا ہے, اپنے معاملات سیدھے کر لیتا ہے. تو ہم جب بحیثیت مجموعی اپنی زندگی پر نظر ڈالنے کے بعد کوئی فلسفہ پیش کرتے ہیں نا, فلسفہ پیش, کوئی فلسفہ پیش کرتے ہیں, تو اس تضاد کا پیدا ہونا ناگزیر ہے, لازمی تضاد پیدا ہوگا. یوں بھی بلند فلسفیانہ مسائل اور ما بعد الطبعی حقائق کی وضاحت کے لیے تضاد کی تکنیک استعمال کی جاتی ہے, اور اللہ نے کی ہے قرآن میں. قرآن میں پیرالل بیان چل رہا ہے, جہاں سفید کا اور مثال کا کالے کا, رات کا دن کا, زندگی حیات کا, تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی. ایسا ہی ہے نا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت ذلت کی تضاد ہے نا دونوں. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اب جو رزق کی بات آئی یہاں پر, وترزق من تشاء بغیر حساب, اور ہم جسے چاہیں بے حساب رزق دیں. تو کیا مراد ہے؟ اس سے روٹی ہے, چاول ہے, کھانے کی چیز ہے. اس رزق میں بہت وسعت ہے, اس رزق میں بہت وسعت ہے. اور وہ اللہ فرما رہے ہیں نا اس میں سورہ بقرہ میں, والذین یؤمنون بما انزل الیک من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. وہ کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. وہ ایمان رکھتے ہیں ساری باتوں پر, اور رزق دیا گیا ہے, اس رزق کو خرچ کرتے ہیں, استعمال میں لاتے ہیں. اب رزق میں کیا کیا آتا ہے؟
عزت بھی رزق میں آتی ہے، دولت بھی رزق میں آتی ہے، شہرت بھی رزق میں آتی ہے، اولاد بھی رزق میں آتی ہے، اور علم بھی رزق میں آتا ہے، ہنر بھی رزق میں آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو نعمتیں ہیں اللہ کی جو ہمارے لیے ہیں وہ سب رزق میں آتی ہیں، صرف کھانے سے تعلق رزق کا نہیں ہے۔ اب جس کو جس قسم کا رزق دیا جائے اس کی ذمہ داری ہے اس کو اس طرح سے خرچ کرے۔ جب اس کو اس طرح سے خرچ کرے گا تو اپنی معراج کو پہنچ جائے گا۔ اور وہ معاملہ جو علم والا ہے وہ اس رزق یعنی کہ علم بانٹے لوگوں میں جتنا ہے، جس کو عزت دی ہے اللہ نے وہ اس عزت کے مطابق کام کرے کہ دوسروں کو بھی عزت دے۔ یہ نہیں ہے کہ اس مقام سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرے۔ جس کو روشنی دی ہے اس کو چاہیے کہ روشنی پھیلائے۔ وہ دیکھو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے اور ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے۔ تو جب ان ایمان والوں کے ساتھ جڑ جاؤ گے جا کے تو خود بخود روشنی پا جاؤ گے۔ جس روشنی میں دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے پھر عقل کی کلیں کھلنا شروع ہو جائیں گی، کلیاں عقل کی کھلنا شروع ہو جائیں گی، اور جب یہ عقل کی کلیاں کھلیں گی تو آٹومیٹکلی ضروریات دین کا خیال آنا شروع ہو جائے گا۔ تو پھر آدمی فرضی علوم سیکھنا شروع کر دے گا، وہ علوم جس کو سیکھنا اس کی ضرورت ہے، زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے۔ وہ جاننا چاہے گا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے۔ وہ جاننا چاہے گا کہ وہ کون سی نماز ہے جو برائی بے حیائی سے روکتی ہے، جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے اور اس کے ساتھ صبر کا بھی ذکر کیا۔ وہ جاننا چاہے گا کہ نماز کی ادائیگی کے لیے کیا معاملات ہونے چاہیے کہ ایسی نماز ہو جائے میری کی زندگی میں۔ تو یقیناً جب وہ یہ معاملات چاہے گا تو پھر وہ طہارت کے متعلق بھی جانے گا، نماز کی شرائط بھی جاننا چاہے گا، نماز کے مسائل بھی جاننا چاہے گا، کیونکہ سورہ بقرہ میں اللہ فرمائے وہ آداب سے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ سمجھا اس لیے رہا ہوں کہ یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ اشد ضرورت ہے، کیونکہ یہاں تو لوگ اپنے نفس سے اپنے مرضی کے معاملات نکال لیتے ہیں۔ یار اللہ قبول کرے گا بس، کس دن یا کس طرح سے کرنا ہے، پاکی کیا ہے، یہ ساری چیزیں جاننے کی کوشش کرے گا، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر تقدیر پر وہ کرے گا کہ میں نے تو اپنی جانب سے کر دیا، میرا رب قبول کرنے والا ہے۔ کچھ بھی نہ کرے بولے اللہ قبول کرے گا، تو پھر یہ قانون تو اللہ نے بنا کے دیے ہیں سارے، یہ روشن کتاب اللہ نے بھیجی نا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آیا تمہاری طرف ایک نور، ایک روشن کتاب، کھلی کتاب۔ اس کتاب کو سمجھانے کے لیے نور نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے، ورنہ ہم دھڑ سے یہی کہہ دیتے ہیں تقدیر یار یہ تو لکھا ہوا تھا، ہم کیا کر سکتے ہیں، اور اپنی جان چھڑا لیتے ہیں۔ تو پھر اگر لکھا ہی ہے تو ناپاکی کے بعد غسل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بولے تو جو لکھا ہی تھا، اب میری قسمت میں غسل کرنا، ناپاک کے ناپاک گھومتے رہو گے۔ اگر یہ لکھا ہی ہے تو بیماری کے بعد علاج کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ بولے یار یہ تو لکھا ہی تھا مقدر میں، علاج کروانے دوڑتے ہو نا۔ بھائی سردی لگتی ہے، ابھی جیسے میں نے مثال دی، تو گرم کپڑے پہننے کی کیا ضرورت ہے، بچنے کی کیا ضرورت ہے؟ بولے یہ تو لکھا ہی ہے، تقدیر میں ہو جائے گا، لگنی ہوگی لگے گی، نہیں لگنی ہوگی نہیں لگے گی۔ تو ان ساری چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو جب ہم ان کو سمجھیں گے تو کمال کے بیان تک ہم اس بات کو پوری اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ اور بعض احادیث مبارکہ میں مذکور ہے اور عام عقیدہ بھی یہی ہے کہ انسان کی سعادت شقاوت کا فیصلہ بطن مادری میں ہو جاتا۔ اونٹ کے پاؤں پالنے میں لوگ کہتے ہیں نا، تو وہ سمجھے نہیں ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو
اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتا، اگر وہ شرابی کے گھر میں تو شرابی کے ساتھ بیٹھ کے شراب پینے لگے گا، جھوٹ بولا جاتا ہے تو کثرت سے جھوٹ بولنے لگے گا. لیکن اسی وجہ سے سن بلوغت تک پکڑ نہیں ہے، بالغ ہونے کے بعد پکڑ ہے. یہ اللہ کا عدل ہے کہ جب تمہیں کامل کر دیا، تمہیں فہم آ گئی، تو اب تمہارا جو بھی کام ہوگا اس میں پکڑ کی جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. امید ہے کہ میری آج کی اس بات، ان تفاضل سے آپ کو معاملات سمجھ میں آ گئے ہوں گے اور آ جانے چاہیے. ابھی بھی نہ سمجھ میں آئے تو پھر مجھے سمجھنے کی ضرورت پڑے گی. الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو.